بہت صاف ستھری اس کی دکان ہاں تھی, بڑی اچھی, لیکن اتنا لذیذ پان. مجھے پان کھانے کا کبھی شوق نہیں رہا. میں نے پان, سگریٹ, ٹوبیکو, الائچی, یہ چیزیں میں نہیں کبھی میں نے استعمال نہیں کی. زبردست. لیکن وہ واحد پان تھا جو میں کبھی کبھی مہینے 2-3-4 مہینے میں ایک مرتبہ پان کھانے چلا جاتا تھا. یعنی کہ وہ اس وقت بھی ہائیجین کا کتنا خیال رکھتا تھا حسن بھائی, یہ دیکھیے آپ. بہت بہت. یعنی کہ اس وقت بھی اپنے گلوز پہن کر گلوز کو چینج بے کرنا. شمار چیزیں ہیں لاہور کی, اور لاہوریوں کا کھانا پینا بڑا مشہور ہے, آپ کو پتا ہے. جی ہاں. اس کا بھی اب چونکہ لاہور کی بات چل نکلی ہے جی جی تو میں آپ کو 2-3 چھوٹے چھوٹے قصے سنا دوں. جی جی بالکل. جب میں نیا نیا لاہور گیا تو جی ہم تو جی. کراچی سے گئے تھے. جی جی. تو لاہور میں وہاں پر ایک جگہ ہے صفا والا چوک. صفا والا چوک. یہ ٹیمپل روڈ جہاں میں رہتا تھا اس جی. سے بالکل اس کے وہی تھی بالکل, یعنی 10 منٹ کی واک. اچھا. وہ تکے اور کبابوں کے لیے بڑے مشہور رہا. رات کو آپ چلے جائیں تو سیخ کباب بن رہے ہیں, تکے بن رہے ہیں, اور ایک رش لگا رہتا تھا وہاں. صحیح. تو میرا ایک دوست آیا, کہنے لگا کہ یار آج تمہیں تکے کباب کھلائیں. میں نے کہا چلو. اچھا. اب ہمارا تو میں کھانا ہمیشہ میں نے کم کھایا ہے بچپن سے ہی. تو وہ ہم وہاں گئے تو مجھے کہنے لگا یار کیا کھاؤ گے. میں نے کہا بھائی سیخ کباب منگا لو اور ایک ٹکا منگا لو, بس کافی ہے. بس میں نے کہا بھائی اپنے لیے سالن منگانا ہے تو منگا لو. اچھا. تو اس نے جناب علی کہا کہ 4 سیخ کباب لے آؤ اور 2 ٹکے لے آؤ, اور میرے لیے ایک الگ سے سالن لے آؤ, 1 پلیٹ قورمہ. اچھا. ٹھیک ہے جی. صحیح. ابھی ہم بیٹھے ہی تھے کہ اتنے میں جناب وہ پنجاب کے لاہور کے جی 2 جو ہے جوان, انہوں نے شلوار 3 بلکہ ہاتھ شلوار قمیض پہنی ہوئی, انہوں نے سفید کلف لگی ہوئی, زمانے بڑا رواج تھا. اچھا. اور جناب ظاہر ہے ماشاء اللہ 6 فٹ لمبے چوڑے وہ آئے اور ہمارے برابر والی ٹیبل پہ بیٹھ گئے. زبردست. اور ان میں سے ایک نے کہا کہ اس کو ویٹر کو بلایا, ادھر آؤ. ویٹر آیا تو پنجابی میں اس کو کہنے لگا ہاں بھائی کیا ہے کھانے میں. اچھا. اس نے بتانا شروع کیا یہ اب وہ کیا آرڈر دے رہا ہے ذرا غور سے سنیے گا. اچھا. اب 3 آدمی ہیں. ہاں تو وہ کہہ رہا ہے او اس طرح کریے کہ کوئی 12 ٹکے لیا. اچھا. ٹھیک ہے نا, نال 6 سیخاں کباب دی. صحیح. اچھا 3 پلیٹاں قورمے دی, 12 روٹیاں. سوچیں ماشاءاللہ. اور بھائی ہم نے وہ بڑی مشکل سے وہ 2 سیخیں کھائیں. اتنی دیر میں وہ تمام چیزیں چٹ کر گئے, اور چٹ کر کے اس کے بعد انہوں نے جناب دہی کی لسی کا گلاس پیا, ایک اتنا بڑا بڑا. واہ. اور اس کے بعد کہنے لگے وہ اس طرح کری 15 منٹ کے بعد چائے بھی لے آئی. پھر چائے پینے کے لیے بیٹھ گئے. واہ کیا بات ہے. تو یہ سوچیا ماشاءاللہ کتنا اچھا ہاضمہ ہے ان کا. ارے بڑے خوش خوراک ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں, بہت بڑا انجوائے کرتے تھے فوڈ. میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا, کتنا اچھا ہاضمہ ہے ان کا حسن بھائی. جی ہاں بالکل. اچھا حسن بھائی چلیں میسیج بھی ختم ہو گئی, آخری میسیج تھا جو کہ میں نے آپ کو بتایا. اچھا یہ بتائیے گا حسن بھائی, دنیا کے اندر آپ نے کبھی ایسی جگہ سفر کیا, جیسے کہ میں ابھی دیکھ رہا تھا کچھ دن پہلے کہ دنیا کا ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں پر 6 مہینہ جو ہے سورج طلوع نہیں ہوتا, وہاں دن ہوتا نہیں ہے, وہاں رات ہی رہتی ہے. یہ کون سا علاقہ ہے پاکستان اور دنیا کا؟ یہ انٹارکٹیکا جو ہے جہاں برف جمی رہتی ہے, وہاں 6 مہینے رات اور 6 مہینے دن ہوتا ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں ناروے گیا. اچھا. ناروے میں یہ ہے کہ جو وہاں پر سردیوں کے زمانے میں جی سورج جو نکلتا ہے وہ نکلتا ہے صرف 3 گھنٹے کے لیے. اچھا. واقعی پوری وقت اندھیرا چھایا رہتا ہے. صحیح ہے. یعنی سمجھ لیجئے کہ آپ کو کوئی تقریباً 11 بجے کے قریب سورج مرا سا سورج نکلے گا, وہ بھی ڈرا سہما اور 2-2:30-3 بجے پھر اندھیرا پھیل جائے گا. اچھا. گرمیوں میں الٹا ہوتا ہے, گرمیوں میں 3 گھنٹے کی رات ہوتی ہے اور پورا دن جو ہے نا سورج غروب ہی نہیں ہوتا. واہ. یعنی کہاں آپ رات کو 10 بجے نکلیں گے تو لگے گا آپ جیسے آپ دوپہر گھوم رہے ہیں. اچھا صحیح. مطلب یعنی کہ یہ قدرتی طور پر ہے اللہ کی جانب سے کہ اس طرح کا سسٹم بنا. ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, وہ اصل میں بالکل ایکسٹریم بالکل ویسٹ میں ہے. اچھا. تو وہ خوبصورت نکلنے کے اوقات اسی حساب سے ہیں. وہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے
یہ دنیا اتنی عجیب بنائی ہے طرح طرح کی. آپ اپنے ملک سے جب باہر نکلیں تو سفر کریں تو آپ کو بڑے بڑے تجربات ہوتے ہیں. ہر چیز مختلف ہے, لوگوں کا رہنا سہنا مختلف, پہننا مختلف, رنگ مختلف, شکلیں مختلف. اور دیکھیے آپ کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کنٹرول کیا ہوا ہے دنیا کو ایک کمپیوٹر کے ذریعے. ان کا اپنا ایک کمپیوٹر ہوگا جس پہ آپ دیکھیے ایک وہ بس اشارہ کیا اور وہ دنیا بدل گئی. واہ واہ کیا بات ہے. مطلب ایسے حسن بھائی یہ بتائیے, جب وہاں پہ جیسا آپ نے کہا کہ دن ختم ہو جاتا ہے جلدی, رات جلدی ہوتی ہے, ان لوگوں نے اپنے آپ کو کس طرح مینٹین کیا ہوگا؟ کیونکہ اندھیرا ہو جاتا ہے وہاں, استعمال لائٹ کا زیادہ ہو جائے گا, اور یقینی طور پر ان کے کام وغیرہ جو ہیں. اصل میں دیکھیے ہر چیز ہوتی ہے عادت سے. صحیح. آپ کو عادت پر, جیسے ایک زمانے میں آپ کو مطلب پیدا بھی نہیں ہوئے, ہمارے بچپن میں جی لالٹینیں جلا کرتی تھی گھروں میں, ٹھیک ہے نا جی. اچھا, اور بجلی نہیں ہوتی تھی. صحیح. لیکن لوگ گزارا کرتے تھے, انہیں احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ بھائی اندھیرا ہے یا کیا ہے, لالٹین جلا لی ہوگا بس اس میں کام کر رہے ہیں, پڑھ بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب تو یہ ہے کہ آپ اگر ایک بلب فیوز ہو جائے تو آپ بے چین ہو جاتے ہیں. صحیح بات ہے. تو وہ عادت کی بات ہے, وہ ایڈجسٹ ہو گئے ہیں اس سے. اچھا لیکن مجھے بڑی گھبراہٹ ہوئی, سچی بات ہے میں آپ کو بتاؤں. اچھا. میں تو پہلے دن تو میرا بس نہیں چل رہا تھا, میں کمرے میں, مجھے اتنی گھبراہٹ, میں نے کمرہ چاروں طرف سے دروازے وہ پردے کھینچ دیے اور دروازے بند کر دیے, تاکہ مجھے یہ احساس نہ ہو کہ رات کا وقت ہے. اچھا. مجھے وہ یاد آ رہا تھا رہ کے کہ وہ قیامت جب آئے گی, جی جی, تو قیامت والے دن ایک وقت آئے گا جب سورج جو ہے نا جی, وہ مشرق کی بجائے وہ مغرب سے نکلے گا اور مشرق میں غروب ہوگا. ہاں الٹا ہوگا. رات اتنی طویل ہوگی کہ لوگ چیخنا چلانا شروع کر دیں گے, لیکن سورج نہیں نکلے گا. واہ کیا بات. تو وہ مجھے تو وہ گھبراہٹ شروع ہو گئی, میں نے کہا یار وہ تو واقعی کیا سما ہوگا کہ جب آپ دیکھیں آپ ایسے عادی ہو گئے ہر چیز کے, یہ تو آپ کو سکون ہوتا ہے, رات ہوتی ہے تو آپ سکون سے سوتے ہیں. اگر سارا الٹ پلٹ ہو جائے نظام تو لوگ تو مطلب یہ مارے جائے. ہاں صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. کیونکہ ظاہری بات جس طرح کے آپ بتا رہے ہیں وہاں پہ لوگ ہم جیسے لوگ یا آپ جیسے آپ جس میں رہتے ہیں, یا ہم جائیں پاکستان سے تو ہم تو خود پریشان ہو جائیں گے کہ یار کس طریقے سے اپنی زندگی کو مینیج کر رہے ہیں. آپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا, آپ دیکھیے دکانیں کھلی ہوں گی اسی طرح. اچھا. لوگ چل پھر رہے ہیں, اپنے روزمرہ کے کام کر رہے ہیں, ان کو احساس بھی نہیں کہ وہ عادی ہو چکے ہیں. صحیح بات, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. صحیح بات. ویسے میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر آپ نے مجھے حیدرآباد کی ربڑی نہیں کھلائی تو میں آپ کو ناروے بھیج دوں. ارے نہ کریں حسن بھائی, کیوں کالے پانی کی سزا دے رہے ہیں آپ مجھے؟ اور وہ بھی میں آپ کو بھیجوں گا سردیوں میں. اوہ, تاکہ میرا ایک ہی پہلی سردی میں حساب پورا ہو جائے گا جس حساب سے میری صحت ہے. اور زوبی کو بھیج دوں گا انٹارکٹیکا. واہ بس وہ تو وہاں سے مجھے لگ رہا ہے جمی واپس آئے گی, اسے جمع برف کی طرح. جی ہاں بالکل بالکل. حسن بھائی جو ہے نا یہ پوری جو ہے نا کہتی ہے بدلا لیں گے, زوبی فکر نہیں کرو. اگر زوبی سن رہی ہیں آن ایئر, بالکل زوبی آپ سوچ رہے ہیں حسن بھائی آپ کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں, اب آپ سوچے کیا ہوگا. جی جناب. اچھا حسن بھائی یہ تو ہو گئی بات جناب آپ کے کھانے پینے کی, گھومنے پھرنے کی بھی, اور جناب جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی کہ دن اور رات کی بھی. ابھی ذرا موسم پہ بات کر لیں, چونکہ آج کل مجھے بڑی شکایت ہے جی جی اپنے سننے والوں سے, ماشاءاللہ میسیجز آتے ہیں اور دیکھیے دنیا بھر سے آتے ہیں. جی جی بالکل. اب جو اتنے دور دراز کے ملک ہیں, جرمنی, یو کے, آسٹریلیا, پتہ نہیں کہاں سے میسیج آتے ہیں. جی جی بھائی آپ کو میں نے اتنی مرتبہ کہا ہے کہ اپنا کوئی واقعہ لکھ کے بھیجیں, ہاں جہاں آپ رہ رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی بات لکھ کے بھیجیں. صحیح بات. اپنی فیملی کے بارے میں کچھ لکھ کے بھیجیں, ہم اس کو نشر کریں گے, آپ کو بھی مزہ آئے گا, سننے والوں کو بھی مزہ آئے گا. بالکل. اور لوگوں کو بھی پتہ چلے گا کہ آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کس طریقے کے مطلب انجوائمنٹ آپ کر رہے ہیں, کیسا آپ جو آپ کو اچھا لگے, جو آپ ڈسکرائب کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے, بالکل وہ آپ لکھ کے بھیجیں. پھر مجھے بھی موقع ملے گا کہ میں اس جگہ سے ریلیٹڈ انشاءاللہ جو معلومات میری ہیں وہ میں آپ تک پہنچاؤں. بالکل بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے. اچھا حسن بھائی جیسے کھانے کی بات کر لی, ابھی ہم نے گھومنے کی بات کر لی آپ کے, اس کے علاوہ بھی ہم نے موسم کی بات کر لی, لیکن چونکہ کراچی میں اس وقت شدید گرمی ہے, اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس وقت امریکہ میں بھی کوئی موسم اتنا اچھا نہیں ہے آپ کے بقول, لیکن کراچی کا موسم آج اور کل 2 دن میں تھوڑی ہلکی پھلکی بارش ہوئی ہے, جس طرح ہونی چاہیے ویسے نہیں ہوئی ہے, کچھ بہتری آئی ہے. لیکن اگر گلوبلائز دیکھا جائے تو شاید پوری دنیا کے اندر اب موسم چینج ہونے جا رہا ہے.
کچھ اس طرح کی صورتحال بن رہی ہے کہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، دیکھیے سری وہ لنکا، ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا گلوبل وارم. گلوبل وارمنگ. صحیح ہے. یہ سائنسداں جو ہیں یہ بڑے عرصے سے کوئی تقریباً 50 سال سے جی جی یہ وارن کر رہے تھے جی. کہ گلوبل وارمنگ ہونے والی ہے اور اچھا. یہ تمام دنیا کے لیے خطرات اس میں ہوں گے.